الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ مسجد کے آداب کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری تھی اور ہم نے حدیث رسول کی روشنی میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جب انسان نماز پڑھ رہا ہو تو ایسی صورت میں قبلے کی جانب تھوکنا اور دائیں جانب تھوکنا منع ہے، اور حاجت ہو جائے، ضرورت پڑ جائے تو بائیں جانب تھوکا جائے گا، اور یا پھر قدموں کے نیچے اس کو رکھ کر دفن کر دیا جائے گا اگر اس طرح کی مسجدیں ہیں، جیسا کہ پہلے کے دور میں مسجدیں ہوا کرتی تھیں، یا پھر کوئی کپڑا ہو، رومال ہو، چادر وغیرہ جو بھی ہو، اس میں اس کو صاف کر لیا جائے گا۔ حدیث سے ہم نے چند باتوں کا ذکر کیا تھا، 4 باتوں کا ذکر کیا تھا۔ 5ویں بات اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ مذہب اسلام ہمیں صفائی، پاکیزگی، طہارت کی دعوت دیتا ہے۔ جس انسان کے اندر پاکی، صفائی اور اسی طرح پاکیزگی، طہارت نہیں ہوگی، گویا وہ اسلام کی دعوت پر نہیں ہے۔ اور اسی طرح اسلام گندگی کو اور طہارت کا نہ ہونا، اس سے نفرت دلاتا ہے، یعنی انسان کی فطرت میں جو چیز ہے اسی فطرت کے حساب سے اسلام اسے دعوت دیتا ہے۔ اور اگر کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے تو نہ تو وہ اسلام پر باقی ہے اور نہ ہی وہ اپنی فطرت پر باقی ہے۔ صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے، جیسے کہ نماز کے اندر یہ بتایا گیا کہ سامنے نہیں تھوکا جائے گا اور دائیں جانب نہیں تھوکا جائے گا۔ یہ 5ویں بات ہو گئی۔ 6ٹھی بات اس حدیث سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ اسلام نے مسجد کے احترام پر ابھارا ہے، مسجد کا احترام کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ مسجد کا احترام اور مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا ہے، اس کو گندگیوں سے اور خاص طور پر تھوک وغیرہ سے بچا کر رکھنا ہے۔ نارمل جو انسان کا تھوک ہوتا ہے، جو انسان کی بے اختیاری میں نکلتا ہے، اس سے بچانا۔ آپ سوچئے کوئی ایسی چیز کھا کر تھوکے جو چیز خود شریعت کے دائرے میں، منع کے دائرے میں آتی ہے، ناجائز کے اندر آتی ہے، اور بسا اوقات کس میں آتی ہے؟ حرام میں آتی ہے۔ اگر وہ کھا کر تھوکا جائے تو سنگینی بڑھتے جاتی ہے۔ ایک انسان کی بے اختیاری میں کوئی چیز انسان کے منہ سے نکل رہی ہے تو اس پہ تو منع ہے، تو آپ سوچئے کہ ایسی چیز کھا کر جو خود شریعت کے دائرے میں منع کے اندر آتی ہے، ناجائز میں آتی ہے، یا پھر بسا اوقات حرام میں آتی ہے۔ تو اسلام نے یہ ابھارا ہے، مسجد کا احترام کیا جائے، صفائی کا خیال رکھا جائے، اور خاص طور پر تھوک وغیرہ سے، اسے بلغم وغیرہ سے بچایا جائے۔ 7ویں بات غور سے سنیے گا، اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دائیں جانب تھوکنے سے منع کیا گیا ہے، دائیں جانب تھوکنے سے منع کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا کہ دائیں جانب اور قبلہ کی طرف تھوکنا نہیں ہے۔ یہ نماز کے بارے میں ہے، بعض علماء نے اس کو نماز کے باہر بھی قرار دیا ہے کہ نماز سے باہر بھی اگر انسان ہے تو قبلے کی جانب تھوکنے سے بچے اور دائیں جانب تھوکنے سے بچے۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رہنمائی فرمائی کہ اگر مصلی کو نماز پڑھنے والے کو ضرورت پڑ جائے تھوکنے کی، اچانک کوئی چیز آ گئی منہ کے اندر، اب ضرورت ہے اس کو لے کر، تو وہ تسبیح تحلیل تو کر نہیں سکتا، تو ظاہر سی بات ہے بے اختیار ہے انسان، تو ایسی صورت میں کیا بتایا گیا؟ یا تو بائیں جانب ہوگا یا پھر کسی رومال، کپڑے وغیرہ میں کر دیا جائے۔ دیکھیے اس حدیث کی تائید جو ہے اور بھی روایتوں سے ہوتی ہے، میں 2 روایت آپ کے سامنے رکھوں گا تو اس سے مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ ہمارے سامنے جو روایت ہے صحیح بخاری کی 416 نمبر کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی انسان نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو لہذا اپنے سامنے وہ تھوکے نہیں اگر ضرورت پڑ رہی ہے تو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسان جو نماز میں کھڑا ہے وہ اللہ سے جب تک نماز میں مناجات کر رہا ہے، مناجات مطلب چپکے چپکے اپنی بات سنا رہا ہے، مناجات جس کو بولتے ہیں چپکے چپکے بات کرنا، تو وہ اپنے رب کے سامنے مناجات کر رہا ہے۔ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، اور ساتھ ہی سامنے بھی نہ تھوکے اور نہ ہی دائیں جانب تھوکے، دائیں جانب بھی نہیں تھوکے۔
کیوں دائیں جانب نہ تھوکے؟ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا، اس لیے کہ اس کے دائیں جانب فرشتہ ہے. حالانکہ بائیں جانب بھی فرشتہ ہے، اس کے دائیں جانب کیا ہے؟ فرشتہ ہے. اور آگے یہ فرمایا وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، اگر تھوکنا ہے تو بائیں جانب تھوکیں گے، او تحت قدمه، یا پھر قدم کے نیچے تھوک کے اس کو دفن کر دے گا. مٹی وغیرہ کی اگر مسجد ہے، گاؤں میں جیسی مسجدیں ہوتی ہیں، ابھی شہروں میں تو تصور نہیں کر سکتا انسان، لیکن ایسی مسجدیں ہوتی ہیں، ہے نا، تو وہاں پر بتایا گیا کہ قدموں کے نیچے رکھ کے اسے دفن کر دے گا مٹی میں. فَيُدْفِنُهَا، کیا کہا؟ دفن کر دے گا، نہیں اس کو تھوک کر وہیں دفن کر دے گا. تو یہ کوئی، تو دائیں جانب تھکنے سے کیا کیا گیا ہے؟ منع کیا گیا. ایک اور روایت دیکھیے اس میں کیا ہے. ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ كَاتِبَ الْحَسَنَاتِ، اس لیے دائیں جانب نہیں تھوکنا ہے کیونکہ اس کے دائیں جانب نیکی لکھنے والا موجود ہے. یعنی نیکی لکھنے والا فرشتہ موجود ہے، جو آپ کی حسنات نیکیوں کو لکھ رہا ہے وہ دائیں جانب ہے. اس کے احترام میں، اس کی عزت میں آپ کو دائیں جانب نہیں تھوکنا ہے، اس وجہ سے بھی منع کیا. مکمل روایت جو ہمارے سامنے ہے، راوی ہمارے سامنے حذیفہ ابن الیمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی انسان کھڑا ہو، یعنی نماز کے لیے کھڑا ہو، تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. دیکھیے آپ کس طرح کی روحانیت ہے نماز کے اندر. کیا فرمایا کہ جب انسان نماز میں داخل ہو گیا تو ایسی صورت میں اللہ اپنے چہرے کے ساتھ اس انسان کی طرف کیا ہو جاتا ہے؟ متوجہ ہو جاتا ہے. لہٰذا جب اللہ اس سے متوجہ ہو گیا ہے اپنے چہرے کے ساتھ، لہذا ایسی صورت میں تم میں سے کوئی بھی انسان قبلے کی جانب نہیں تھوکے، ہرگز نہیں تھوکے، اور نہ ہی اپنے دائیں جانب تھوکے. تو آگے تھوکنے کے لیے اس لیے منع کیا گیا کہ اللہ متوجہ ہے، اور دائیں جانب کس لیے نہیں منع کیا گیا تھوکنے سے؟ اس لیے کہ فَإِنَّ كَاتِبَ الْحَسَنَاتِ عَنْ يَمِينِهِ، اس لیے کہ نیکیوں کا لکھنے والا فرشتہ اس کے دائیں جانب ہے. وَلَكِنْ يَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ، ہاں اگر چاہتا ہے تھوکنا ہے اسے تو پھر بائیں جانب تھوکے گا. ٹھیک، یہ سب مسئلہ سمجھ میں آ گیا. یہ 7ویں بات ہمارے سامنے. 8ویں بات اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ دائیں جانب والا حصہ بائیں جانب والے حصے کے مقابلے میں زیادہ معزت اور عزت والا ہے. اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ دائیں جانب والا حصہ بائیں جانب والے کے حصے سے یا سمت سے زیادہ معزت اور عزت والا ہے. اس کیونکہ ہم اور آپ خود دیکھتے ہیں کہ دائیں جانب کی چیزیں یا دائیں حصہ جو ہوتا ہے انسان اچھی چیزوں کے لیے، پاکیزہ چیزوں کے لیے استعمال کرتا ہے، اور بائیں جانب والا حصہ ہے عام طور سے ناپسندیدہ چیزیں یا وہ چیزیں جو گندگی سے تعلق رکھتی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کو منع کیا، بائیں کو اختیار کرنے کا. اس سے مطلب یہ ہوا کہ دائیں جانب والا معزز ہی چیز ہے، یمین جو ہے معزز ہے، اور شمال یعنی بائیں جانب والا حصہ کیا ہے؟ وہ اس کے بالمقابل میں کم ہے. اور اس کے بعد 9ویں چیز اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتی، 9ویں بات، کہ وہ جو فرشتہ ہے وہ کہاں مقیم ہے، کہاں رہتا ہے؟ دائیں جانب رہتا ہے. تو جو فرشتہ دائیں جانب قیام کر رہا ہے یا رہ رہا ہے یا نیکیاں لکھ رہا ہے، وہ پھر محترم ہے، زیادہ معزز ہے کس کے بالمقابل میں؟ اس فرشتے کے بالمقابل میں جو بائیں جانب ہے نا. آپ اس کو ہی تو اچھا سمجھیں گے جو آپ کی نیکیاں لکھ رہا ہے، اور جو آپ کی برائیاں لکھ رہا ہے اس کو اتنا پسند نہیں کریں گے. حالانکہ وہ بھی فرشتہ ہی ہے، لیکن اس کو پسند انسان فطری طور پر پسند نہیں کریں گے. 1-2 آدمی آپ کے سامنے ہیں، ایک آپ کی برائی نوٹ کر رہا ہے اور ایک آپ کی اچھائی نوٹ کر رہا ہے، کس کو پسند کریں گے؟ اچھائی والے کو پسند کریں گے، ہے نا. وہ والا کیمرہ چاہیے جو ہماری اچھی تصویریں نکالے، وہ نہیں چاہیے جو خراب نکالے، ہے نا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. آج کل تو فلٹر آ گیا ہے، خراب سے خراب کو بھی اچھا کر دے رہا ہے. بہرحال یہ جو انسان کی فطرت میں ہے، اچھی چیز جو آپ کے بارے میں بولے وہ اچھا لگ رہا ہے، جو آپ کی برائی کرے وہ اچھا نہیں لگ رہا ہے. تو بہرحال اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب کو جو عزت بخشی ہے، تھوکنے سے منع کیا. اس کا مطلب جو دائیں جانب جو فرشتہ ہے وہ زیادہ معزز ہے کس کے بالمقابل میں؟ بائیں والے کے بالمقابل میں. یہ علماء نے بات کہی ہے. صرف شرف کی بات ہے، یعنی دونوں فرشتے ہیں، دونوں اپنا کام نبھا رہے ہیں، لیکن شرف جو ملا، ایک فضیلت الگ سے جو ملی ہے وہ دائیں والے کو ملی ہے بائیں والے کے بالمقابل میں. اور بھی باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور مسجد کے احترام اور اس کی صفائی کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما. آمین.